من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ 15ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت معراج کے واقعے کے حوالے سے ہمیں مطلع فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں پہ یہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اور ان پہ نازل ہونے والا قرآن اور ان کے دیگر جو واقعات معجزے ہیں، اسی طرح یہ سیر بھی ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو رات ہی میں آسمان کی سیر کروا دی، اور اس سیر کے دوران کئی ایک انبیاء سے ملاقاتیں کروائیں، جہنم دکھائی، اور اسی موقع پہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کو انعام بھی دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صبح کو اعلان کیا کہ میں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا، تو مشرکین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھلا ایسے ہو سکتا ہے ایک بندہ رات کو زمین ہمارے ساتھ ہو اور رات کو ہمارے ساتھ سوئے اور آسمان کی سیر بھی کرے صبح فجر ہونے سے پہلے صبح پھوٹنے سے پہلے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بتایا گیا کہ ایسا نبی علیہ السلام نے کہا، سیدنا ابوبکر صدیق نے فوری تصدیق کر دی کہ اگر نبی علیہ السلام کی زبان مقدس اور مطہرہ سے یہ الفاظ جدا ہوئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام واقعتاً معراج پہ گئے تھے، سیر کر کے آئے ہیں، اور ایک رات میں آسمان پہ جا کے ساری کی ساری سیر کر کے آئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بعبدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں سے ایک بڑا موٹا سا ایک اشارہ جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو بشر قرار دیا ہے، بندہ قرار دیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نور ہوتے، بشر نہ ہوتے، تو یہاں پہ بنوری ہی کے الفاظ ہوتے، نہ کہ بعبدہ کے الفاظ ہوتے۔ یہاں سے ایک تو یہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد سے لے کر مسجد تک کی سیر کروائی۔ یہاں سے ایک یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو بندہ نیک پارسا ہونا، جس کی ہر وقت تمنا ہی مسجد لگی رہتی ہو کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، میں فوری مسجد کی طرف لپک کے چلا جاؤں، فوری مسجد میں چلا جاؤں، نماز ادا کروں، اللہ رب العزت اس بندے کو بڑی بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ اس میں بہت تفصیل ہے، اگر ہم کرنا چاہیں، باہر کے ادھر موقع نہیں ہے اور محال بھی نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے، ہم اسے مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے عجلت کے حوالے سے یہاں پہ ایک بات ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان ہر چیز میں جلدی کرتا ہے، اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی کسی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، یا اس کی زندگی میں کوئی بھی اس کی طبیعت کے ناموافق کو مسئلہ پیش آ جائے، تو وہ فوری بددعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے لیے، یا جس کی وجہ سے ہے اس کے لیے بددعائیں شروع کر دیتا ہے۔ میں مر کیوں نہیں جاتا، یا جس نے مجھے تکلیف دی ہے یہ مر کیوں نہیں جاتا، یہ ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا رہتا ہے اور میرے راستے میں رکاوٹ بنا رہتا ہے، اس سے کوئی تکلیف کیوں نہیں آ جاتی، اس کے لیے بددعائیں کرتا ہے، اور بسا اوقات اپنے لیے بددعائیں کرتا ہے۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے غموں سے اکتا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں، اگر مر کر بھی سکون نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ چونکہ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ مر جائیں، گویا کہ وہ ہم خودکشی کی دعا کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اور خودکشی کا انجام کیا ہے یہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح دعاءہ بالخیر، کہ جس طرح انسان شر میں اور گناہ کے معاملے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح انسان میں یہ اجلت رکھ دی گئی ہے کہ وہ نیکی کے معاملات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ ارادہ کر لیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فوری سے پورا کر دوں، میرا دل کیا ہے کہ میں 10 روپے صدقہ کروں، میں اسے فوری صدقہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی غریب مل جائے، کوئی یتیم مل جائے، کوئی مستحق مل جائے، یا کسی مسجد کا کام ہو رہا ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں 50 روپے دوں، قبل اس کے کہ شیطان آ کے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالے کہ نہیں یار 45 کر لے، 40 کر لے، 30 کر لے، 20 کر لے۔ شیطان کے آنے سے پہلے نیکی کے کام میں اجلت اختیار کرے اور جلدی اختیار کرے۔ جیسے ہی 50 روپے کا سوچا، ارادہ کیا، فوری 50 روپے نکال کے مسجد میں دے دے، فوری اللہ رب العزت کے راستے میں دے دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے دن اور رات دو بہت بڑی نشانیاں انسان کو دی ہیں، بہت بڑی نشانیاں دی ہیں
کہ جیسے ہی وہ دن طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، بالآخر سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور رات آ جاتی ہے۔ جیسے ہی رات کی تاریکی فل اپنے جوبن پہ آتی ہے اور اپنے جواہر دکھاتی ہے، اللہ رب العزت فوری رات کی تاریکی کو ختم کر کے کچھ وقت کے بعد لمحہ بلمحہ ترتیب کے ساتھ، منظم ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت سورج کو لے آتے ہیں، گویا کہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ رات کیوں بنائی ہے؟ تاکہ آپ اس میں سکون کریں، آپ اس میں آرام کریں۔ دن کیوں بنایا ہے؟ آپ اس میں اللہ رب العزت کا فضل تلاش کریں۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ آپ حلال رزق اور حلال روزی تلاش کریں، آپ اس کی تلاش میں نکل جائیں۔ آپ کو کہیں پہ کوئی اچھا کاروبار مل جاتا ہے یا آپ کوئی مزدوری کر لیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے جو حلال طریقے سے آپ کمائیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان رات کو نہیں نہ سوتا، سارا دن بھی سویا رہا تو اس کی تھکاوٹ نہیں دور ہوتی۔ رات کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو جائے نا، سارا دن سونے سے بہتر ہے کہ رات، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے یہ رات اس بندے کے لیے سکون والی بنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے انسان کا نصیبہ اور انسان کا معاملہ انسان کے گلے میں اٹکا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے وہ برے اعمال کرتا ہے، وہ اچھے اعمال کرتا ہے، انسان کے لکھے جا رہے ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم ایک کتاب لے کے آئیں گے، کتاب اس کے سامنے کھول دی جائے گی اور وہ اپنی کتاب کو پڑھے گا۔ ہم کہیں گے اقرا کتابک، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، اپنے کیے ہوئے نامہ اعمال کو پڑھ۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اگر تو اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اپنا اس سے وہ بدلہ لے لے گا اور جنت کی طرف چلا جائے گا۔ اگر اس نے برائی والے اعمال کیے ہوں گے اور غلط کاریاں کی ہوں گی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر بھی وہ اپنے نامہ اعمال کے حساب سے وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کے جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو انسان اپنے لیے ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے ہم اس کے نفس کے لیے اور اس کی ذات کے لیے ہدایت کے رستے وسیع کر دیتے ہیں۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اپنے آپ کو خود ہی گمراہی میں رکھنا چاہے تو ہم بھی پھر اسے گمراہی میں دھکیل دیتے ہیں کہ جا، تو اگر ادھر ہی جانا چاہتا ہے، ہمارے رستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، تو ہم بھی تجھے ہدایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بھی اسے اسی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس نے ہدایت پائی ہوگی وہ اپنے نیک نامہ اعمال کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوگا، اور جس نے برائی والے اعمال کیے ہوں گے وہ اپنی بدیاں اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے پھرتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نیکی والا بدی کے مال اٹھا لے اور بدیاں کرنے والا نیکیوں کے مال اٹھا لے، یہ ایسا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا یہ معمول نہیں ہے اور ہمارا یہ عدل نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جو بندہ بڑا نیک ہوگا نا وہ بھی بدیاں اٹھائے ہوئے ہوگا، کیوں؟ چونکہ اس نے رہتے ہوئے اپنی عقل اور اپنی انانیت میں آ کے کچھ ایسے غلط کام کیے ہوں گے کہ جو بندہ نیکی کا کام کرتا تھا اس کے راستے میں تنکے لگائے ہوں گے اور اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوگا، وہ چیزیں بھی اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی، اور اس کی نیکیاں اٹھا کے جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے اسے دے دی جائیں گی، اور اس کی بدیاں اٹھا کے اس کے ذمے کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت اس معاملے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس قوم کو ایک موقع دے دیتے ہیں اور اسے ڈھیل مزید دے دیتے ہیں کہ جو قوم اپنے آپ کو خود ہی سنوارنے کا ارادہ نہ کرے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جو قوم یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا اور ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آ رہی، حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں کہ تو اگر گناہ کرنا چاہتا ہے، اپنی مستی میں مگر رہنا چاہتا ہے تو ہم اسے مزید ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب جیسے ہی ہمارا حکم آتا ہے، جیسے ہی ہماری طرف سے کوئی وعید آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، تو پھر اس کے لیے بچنے کا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے کہ میں بہرکیف اس کی تشریح تو بہت زیادہ لمبی ہے، وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے والدین چاہے بڑھاپے میں ہوں چاہے جوانی میں ہوں، آپ نے جب شعور والی زندگی میں اپنے والدین کو دیکھ لیا ہے تو آپ کے لیے یہ چیز واجب ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کریں، دل میں بھی نہ کریں، زبان سے بھی اس اف کا اقرار نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا اور وہ بندہ جہنم میں جائے گا، اس بندے پہ لعنت ہو کہ جس بندے کی زندگی میں اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس نے اپنے والدین کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر لی، اس بندے کی بدقسمتی اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے، میں یہ دیکھ لوں،
وہ اپنی ماں کو دیکھ لے، اپنے والد کو دیکھ لے۔ اگر اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو گویا کہ اس بندے پہ اس کا رب راضی ہے، اگر اس کے والدین اس پہ ناراض ہیں تو گویا اس کا رب بھی اس پہ ناراض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی کبھی بیماری سے اور ایسے کبھی جرم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اے ایمان والو، کلمہ پڑھ لینے والو، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، اور جو دیگر لاغر ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہیں، کسی بھی زاویے سے سفید پوش ہیں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کیا کرو، لیکن ولا تبذر تبذیرا، اتنا تعاون نہیں کرنا کہ فضول خرچی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ غریب ہے، اسے میں بھی پیسے دے رہا ہوں، حضرت بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں، سارے اسے پیسے دے رہے ہیں، جبکہ جو دوسرا بندہ وہ بیچارہ بھوکا ویسے بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ سارے اس ایک ہی کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ایک ہی کی مدد کیے جا رہے ہیں، اس کے پاس مال وافر ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ فضول خرچی میں شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور جو فضول خرچی کرتے ہیں اپنی آسائشوں پہ اور اپنی علائشوں پہ، فضول خرچی میں جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسی وہ چیزیں خرید لیتے ہیں، یا اپنی شادیوں پہ بلا وجہ پیسوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ بھی شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کر رہے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان کے ساتھ نہ لٹکائیں۔ کیا مطلب؟ کہ اپنا ہاتھ بالکل تنگ ہی نہ کر لیں کہ خرچ ہی نہ کریں، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، خرچ کریں لیکن ضرورت کے مطابق کریں، جو مستحق ہے اس پہ خرچ کریں، اور اس طرح خرچ نہ کریں کہ یہ ایسے بھی نہ ہو کہ آپ بالکل کنجوسی کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ کو اس چیز کی بالکل بھی تفہیم نہیں ہے، آپ ویسا کام نہ کریں۔ بس اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ انسان کہتا ہے نیکی ہے، یہ اچھا کام ہے، ٹھیک ہے اچھا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دینا یا قرآن کی طرف منسوب کر دینا، ایسا کرنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسا کام کرنے سے رک جائیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت پہ جھوٹ باندھے یا اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ میری زمین پہ میری کائنات پہ اکڑ کے نہ چلو۔ کیوں؟ جیسے اگر آپ پکڑ کے چلو گے تو آپ کے اکڑنے کی وجہ سے میری زمین نہیں پھٹ جائے گی، آپ کے اکڑنے کی وجہ سے میرے پہاڑ اور جو میں نے ایک پورا نظام ترتیب دیا ہوگا وہ دھرم بھرم نہیں ہو جائے گا۔ لہٰذا آج سے ان کے ساری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو لے کے چلیں۔ آگے سورۃ الکہف ہے، ویسے تو اس پہ بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن اختصاراً میں موقع یہ جو واقعہ ہے اصحاب الکہف کا، میں اسے بالکل ہی 2-3 لفظوں میں یا 2-3 منٹوں میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا، بعد میں ریاض صاحب کہیں گے یہ نہیں بتایا، لیکن میں اسے مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، یہ میں اس طرح مختصر کرتا ہوں چونکہ ہمارا پھر 16واں پارہ یہ اپنا 15واں پارہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ کسی دور میں بادشاہ کے زمانے میں چند لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے توحید پرست ہو گئے۔ جو اس وقت کے نبی تھے ان کی توحید کو اور ان کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، اپنے بادشاہ کو دعوت دینا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے ان کی دعوت کو، ان نوجوانوں کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ہمیں پکڑ کے مار ہی نہ دے، ہماری جان کا خطرہ ہے، ہمارے مال و متاع کا خطرہ ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، ہم سے توحید نہ چھن جائے، ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ گویا کہ ان چند دوستوں نے اور ان چند نوجوانوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا توحید کا اقرار کیا تھا، یہ ایک پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ یہاں سے ایک باریک اشارہ بھی یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی انسان کو مشکل پریشانی آئے اور وہ اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہے، وہ جنگل بیابانوں میں چلا جائے یا پہاڑیوں کا رخ کر لے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب کافر تنگ کرتے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب کو زیادہ یاد کرنے کو دل کرتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں میں چلے جاتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا ابوبکر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے کے چلے جاتے۔ یہاں سے ایک باریک اشارہ یہ بھی ملتا ہے۔ خیر یہ چند جو نوجوان تھے یہ چلے گئے، کسی پہاڑی میں چلے گئے، کہف اسے کہا جاتا ہے، کہف کے نام سے وہ زیادہ معروف ہے۔ اس پہ انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ وہاں پہ لیٹے تھے، لیٹے لیٹے انہیں نیند آ گئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا، اور بعض روایات کے مطابق اور قرآن کی نص سے بھی یہ بات ہے، یہ شواہد ملتے ہیں کہ 309 سال تک یہ وہاں پہ سوئے رہے۔ اللہ رب العزت وقت کے حساب سے اور ضرورت کے اعتبار سے ان کی کروٹ بدلتے رہے تاکہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھا جائے،
اور جو ان کا دروازہ تھا وہاں پہ ایک کتا نما شکل کا ایک کتا تھا جو ان کا، وہ اسے اللہ رب العزت نے اس ترتیب سے رکھ دیا کہ دیکھنے والا جو اسے دیکھتا وہ دہشت زدہ ہو کے واپس چلا جاتا۔ انہیں یہاں لے جانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو اپنی توحید کا مزید انہیں اقرار کروانا تھا، مزید اس پہ استقامت اور مضبوطی دینا تھی، اور دوسرا ان کے جسموں کی اور ان کے مال جان کی حفاظت کرنا مقصود تھی۔ اور یہ جو چند نوجوان تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں تھے، کسی غریب طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ بڑے شاہانہ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن کی بعض نصوص سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ بڑے شاہی کھانے کھایا کرتے تھے، عام کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن فضول خرچی نہیں کرتے تھے، یہ شاہی کھانا کھایا کرتے تھے، عام چیزوں سے اجتناب کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں 309 سال تک انہیں سلائی رکھا، دھوپ آتی تو ان کے دائیں بائیں کر دیتے، لیکن ان کے جسم پہ اس قدر دھوپ زیادہ نہ جاتی کہ جس سے ان کے جسم کو نقصان ہو، اور اس قدر بھی ان کے جسم سے دھوپ مخفی نہ رہتی کہ جس سے بالکل ہی ان کے جسم کو نقصان ہو جائے، یعنی کہ میانہ رویہ اختیار کیے رکھا۔ اور پھر جب ہم نے انہیں بیدار کیا 309 سال کے بعد، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ آپ کھانا لے کے آؤ۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انہیں سلایا گیا تھا، جس نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے متعلق آپ نے تیسرے سپارے میں پڑھا تھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہیں صبح کے وقت، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا تھا تب انہیں سلا دیا گیا تھا، اور جب سورج غروب ہو رہا تھا تب انہیں بیدار کر دیا گیا۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پہ پیش آیا، انہیں پیسے دے دیے کہ، اور 3 نصیحتیں کی انہیں۔ نمبر 1 تو آپ نے کھانا اچھا لے کے آنا ہے، کھانا شہانہ لے کے آنا ہے، اور نمبر 2 آپ نے کسی کو ظاہر نہیں کرنا کہ ہم مسلمان ہیں یا کیسے لوگ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا، یعنی کہ ہمارے راز کو نہیں کھولنا۔ آپ کا راز کھل بھی جائے تو یہ نہیں بتانا کہ میرے پیچھے بھی لوگ موجود ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ آپ نے وہاں پہ جا کے جو پیسوں کا استعمال کرنا وہ زیادہ نہیں کرنا، تاکہ کسی کو یہ بھی شک نہ پڑ جائے یہ زیادہ پیسے والا ہے، چوری ڈکیٹی کا کہ کس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ 1-2 اور بھی نصیحتیں انہیں کی۔ یہ نوجوان آیا، کسی ہوٹل کے پاس گیا جو وقت کا ہوٹل تھا، وہاں سے کھانا لینا شروع کیا۔ جب انہوں نے سکے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو سکے آج کے نہیں، یہ تو پرانی صدیوں کے سکے چل رہے ہیں۔ تو وہ بندے بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میں جس بستی کو چھوڑ کے گیا تھا ابھی تو میں اس بستی میں آیا ہوں، گویا کہ یہ وہ بستی نہیں ہے، وہ بستی تبدیل ہو چکی ہے، وہ سارے لوگ تبدیل ہو چکے ہیں۔ چند لوگوں کے نام پتہ کیے کہ یہ فلاں فلاں لوگ ادھر ہیں، انہوں نے کہا جی ایسے نام کے تو لوگ ہی نہیں ہیں ادھر۔ پھر اس نے بادشاہ کا ذکر کیا کہ فلاں بادشاہ ہے ہمارا، انہوں نے کہا جی وہ تو کتنی صدیاں ہو گئی، وہ بادشاہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی جمع کیا کہ یہ دیکھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے واقعے کو بالکل کلوز کرنا چاہا ہے کہ جب اس بندے کا راز کھل گیا، اس نے پھر بتا دیا کہ میرے پیچھے بھی لوگ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کمال حکمت اور کمال دنائی کے ساتھ جیسے ہی ان سب لوگوں کا رخ اس پہاڑی کی طرف ہوا اور ان نوجوانوں کی طرف ہوا، انہیں جا کے دیکھی کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو اتنی صدیوں سے سوئے رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نے چھوا ہے۔ جیسے ہی وہ ادھر آئے، اللہ رب العزت نے ان کی روحیں قبض کر لی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کا ایک یہ اعلان کرنا تھا اور انہیں یہ چیز سمجھانی تھی کہ اللہ رب العزت کی توحید جو ہے وہ اس قدر قادر مطلق ہے کہ جو میرا مالک دنیا میں آپ کو 309 سال سلانے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، وہ کل قیامت کے دن آپ کو بلولا زندہ کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو قبر کے اندر بلولا سوالات و جوابات کے لیے زندہ کر سکتا ہے۔ جو رب اب زندہ کرنے پر قادر ہے، بلا شبہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں جب کسی کا مسئلہ بنا تھا بنی اسرائیلی روایات کے مطابق اسے زندہ کیا تھا، تو ان تمام چیزوں پہ میرا رب قادر مطلق ہے، انہیں زندہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے انہیں یہاں اس وقت کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کی جگہ پہ کوئی عمارت کھڑی کر دیں تاکہ لوگ انہیں پھر ان کی زیارت کریں۔ یہیں سے شیطان رستے نکالتا ہے کہ کوئی نیک بندہ تھا یا کوئی بندہ تاریخی شخصیت تھی، اس کی جگہ پہ جناب عمارت کھڑی کر دیں، دیکھا دیکھی 5 سال بعد 10 سال بعد لوگ اسے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، یہی اس لیے یہ بات کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ مسجد تعمیر کر دیں، بہرکیف بات وہی تھی، عمارت تعمیر کر دیتے تب بھی مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگ ان کی آ کے زیارت کریں، اور اگر مسجد بنا دیتے تب بھی ان کا مطلب یہی تھا کہ لوگ آ کے یہاں پہ نماز پڑھیں، تب بھی یہاں سے شرک کی راہیں نکل سکتی تھی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو میری طرف سے ہے، باقی جو بھی اچھائی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ میں نے اپنی طرف سے مکمل اختصار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم۔